Allahu Ekber. 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 اے اللہ، اپنی صفات کی برکت سے، عظمت کے جلال کی برکت سے، اپنے عظیم الشان نام کی برکت سے، پیغمبروں کی برکت سے، اپنے اولیاء کی برکت سے، شہداء کے خون کی برکت سے، اپنے لیے پیش کیے جانے والے شکر کو قبول فرما۔ میرے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو تیرے انصاف کے ترازو پہ پورا اتر سکے۔ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ میرے اللہ۔ اے عظیم الشان میرے رب کریم، تو جو ہر چیز پہ قادر ہے، کافروں کے بچھائے گئے جالوں کو فخر اور ہمت سے پار کرنا نصیب فرما۔ تیری ہی بارگاہ میں سر جھکتا ہے، تیرے آگے ہی ہاتھ اٹھتے ہیں، دعائیں قبول فرما میرے اللہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ قسط سیزن 4 کی آخری قسط ہے، تو یہ کافی اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ اس کے اندر عثمان صاحب وہ اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں جن کا آپ لوگ سیزن 1 سے انتظار کر رہے تھے۔ تو چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سین میں آپ کو عثمان صاحب دکھائے جائیں گے جو کہ یہاں ہم نے سپاہیوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے تھے۔ در حقیقت آج سپاہیوں کی ایک طرح سے عید تھی کیونکہ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو تحفے تحائف میں کافی کچھ پیش کرنے والے تھے۔ یہاں عثمان صاحب سب سے پہلے بوران سپاہی کو چنتے ہیں اور اس سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ بوران کو پکارتے ہیں، بوران کہتا ہے جی جناب۔ عثمان بوران کو اپنے قریب بلاتا ہے اور یہاں ایک خط سا نکالتا ہے اور یہ خط اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ بوران، اب سے کوپرو حصار تمہاری ملکیت ہے۔ یہاں بوران یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران سا رہ جاتا ہے۔ جو ہی وہ عثمان صاحب سے وہ کوپرو حصار کے کاغذات لینے لگتا ہے تو عثمان صاحب واپس اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں انصاف کے ساتھ حکومت کرنا۔ بوران کہتا ہے بالکل جناب۔ پھر اس کے بعد بوران کو کوپرو حصار دینے کے بعد عثمان صاحب کونر کا رخ کرتے ہیں، کونر کو بلاتے ہیں، کونر آگے آتا ہے۔ عثمان صاحب خط نکالتے ہیں اور ان خطوط میں در حقیقت زمینی کاغذات تھی قیون حصار کے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں کونر، قیون حصار اب سے تمہاری ملکیت ہے۔ یہاں کونر بھی وہ لینے لگتا ہے۔ عثمان روک لیتے اور کہتا ہے حسن سلوک سے حکومت کرنا۔ یہاں کونر کہتا ہے میں آپ کی امانت کی حفاظت کروں گا۔ یہاں کونر بھی عثمان صاحب کا ہاتھ چومتا ہے۔ سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے اور یہاں ابھی آپ رکیں، بہت ہی امیزنگ سین ہونے والا تھا۔ جیر کتائی ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور اسے امید نہیں تھی کہ اسے بھی کچھ دیا جائے گا۔ یہاں عثمان صاحب اسے پکارتے ہیں جیر کتائے۔ جیر کتائے حیران سے رہ جاتا ہے۔ جیر کتائے سے زیادہ حیران بوران، ایلگن اور کرائبے تھے۔ جیر کتائے آگے آتے اور کہتے جناب۔ عثمان کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں گھر دوں گا جیر کتائے، دیکھو اب میں تمہیں گھر دے رہا ہوں۔ عثمان صاحب ایک اور زمینی کاغذات اس کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایت برونو، اب سے تمہاری ملکیت ہے۔ در حقیقت یہ کافی خوبصورت علاقہ تھا۔ یہاں جیر کتائی کہتا ہے واہ جناب، اور اس کے بعد وہ جلدی میں لینے لگتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں لیاقت کے ساتھ حکومت کرنا جیر کتائی۔ جیر کتائی مسکراتا ہے اور اس کے بعد وہ لے لیتے اور کہتا ہے میں امانت کی حفاظت کروں گا عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تم بھی جیتے رہو۔ اس طرح سے عثمان صاحب نے اپنے تینوں قریبی سپاہیوں کو 3 مختلف علاقے یہ زمینیں دے دی تھی۔ عثمان صاحب سرداران کو آگے کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں سرداران ادھر آ جاؤ۔ سرداران آگے آتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں گورکلوجے اسے لاؤ پھر، اور اس کے بعد یہاں دکھایا جاتا ہے کہ ایک اور سپاہی کچھ اور کاغذات لے کر آ جاتا ہے۔ یہ در حقیقت
عثمانی پرچم تھے، اور اس کے بعد عثمان صاحب یہ پرچم ان لوگوں کو اس وجہ سے دے رہے تھے کہ سرداران اپنے قبائل میں جائیں گے اور جا کر ان پرچموں سے اپنے قبائل کو سجائیں گے۔ یعنی اب اگر کوئی چاودار قبیلہ ہے تو اس کا نام چاودار نہیں ہے، وہ عثمان صاحب کی ریاست کا ایک حصہ ہے۔ بیندر سے شروع کیا جاتا ہے، بیندر آتا ہے، عثمان صاحب کا ہاتھ چومتے اور کہتا ہے عثمان صاحب اب سے چاودار کا بیندر نہیں رہا، اب کائی کا بیندر رہے گا۔ یہاں سب مسکراتے ہیں، کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جیتے رہو۔ پھر عثمان صاحب دوسرا جھنڈا لیتے ہیں اور دوسرا جھنڈا اوراز بے کو تھما دیتے ہیں۔ اوراز بے کہتے ہیں جناب اب سے ہماری جنگیں ایک ہی پرچم تلے ہوں گی، ہم ایک دوسرے سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد عثمان صاحب تیسرے سردار کو بلاتے ہیں اور انہیں بھی پرچم دیتے ہیں، اور اس طرح کرتے کرتے عثمان صاحب سب کو پرچم دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک ایک کرتے کرتے عثمان صاحب نے سب سرداران کو پرچم تھما دیے تھے۔ عثمان صاحب سرداران سے کہتے ہیں کہ واپس اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جائیں۔ سرداران چلے جاتے ہیں۔ اب عثمان صاحب جو الفاظ کہیں گے وہ کافی تاریخی تھے، اور کرلش عثمان کے سیزن 4 یا میں کہوں کرلش عثمان کی پوری سیریز کے بیسٹ الفاظ اور جملے تھے، تو آپ لوگوں نے انہیں غور سے کان لگا کر لازمی سننا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میرے لوگوں، ہمارے سپاہیوں نے بہت جد و جہد کی ہے۔ سپاہی مسکراتے ہیں ادھر۔ عثمان کہتا ہے سرداران اب ہم ایک پرچم کے نیچے جمع ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوں گے۔ مشرق والوں کو اور مغرب والوں کو اب یہ معلوم ہوگا کہ ان زمینوں پہ ہر کوئی آزاد ہے، اور ہمیں یہ آزادی اس ریاست سے ملی ہے جو ہم نے قائم کی ہے۔ ان زمینوں پر جس کسی پر کوئی بھی مصیبت آئے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ عثمان صاحب ضرور اس کا انتقام کسی نہ کسی وقت لے لیں گے۔ سب لوگ مسکراتے ہیں، کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ عثمان صاحب یہاں پرجوش باتوں کی طرف آہستہ آہستہ سب کو لا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں اے بہادری والے دین سے آنے والے لوگوں، اپنے دلوں کو سکون اور بازوؤں کو مضبوط رکھو۔ جان لو کہ جب تک ہم پورے جہان کو فتح نہیں کر لیتے اور جہان میں امن نہیں لے آتے تو ہم نہیں رکیں گے۔ عثمان صاحب یہ کہنے کے بعد اچانک سے اپنی تلوار میان سے باہر نکال لیتے ہیں اور اپنی ننگی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہیں۔ سب لوگ یہاں اپنی تلواروں کو میان سے باہر نکال کر عثمان صاحب کے شانہ بشانہ ہو کر ہوا میں لہرا کر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں۔ آپ بھی ایک دفعہ اللہ اکبر کی صدا لگا لیجئے، کیونکہ یہاں عثمان صاحب نے اپنی ریاست کا قیام پوری طرح سے کر لیا تھا، اور آج کی رات پہلی رات تھی عثمان صاحب کی ریاست کی۔ ڈرامے کے مطابق یہاں عثمان صاحب کہتے ہیں اے واللہ لوگوں جیتے رہیں۔ اسی دوران سب سپاہی اپنی تلواریں میان میں ڈالتے ہیں تو عثمان کہتے ہیں چلیں سب تشریف رکھیں۔ یہاں سپاہی مسکراتے ہیں اور سب اپنے اپنے دسترخوان پر چلے جاتے ہیں۔ خواتین ایک طرف ہو جاتی ہیں، مرد ایک طرف ہو جاتے ہیں، سرداران ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے خاندان کے ساتھ درمیان میں آ گئے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں چلیں سب تشریف رکھیں، اور عثمان صاحب نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر ہی دکھایا جاتا ہے کہ ہر بار کی طرح سیزن اینڈ ہوتے ہوتے بھی عثمان صاحب یہاں بوران کو پکار لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بوران اپنے کوپوز کے تاروں کو کسی نہ کسی طرح بجاؤ، یہ بات یقینی بناؤ کہ پورا جہان ترکوں کی آواز سنے گا۔ سپاہی جب یہ سنتے ہیں تو وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ترکوں کو کوپوز کتنا ہی زیادہ پسند تھا اور انہیں کتنا ہی زیادہ اچھا لگتا تھا۔ سب لوگ پرجوش تھے، پر امید تھے۔ بوران لبیک کہتا ہے اور کہتا ہے جو میرے سردار کا حکم۔ پھر اس کے بعد بوران کوپوز لیتا ہے اور بجانے لگ جاتا ہے۔ آپ نے اس کوپوز کے الفاظ بھی بہترین کر کے سننے ہیں، کیونکہ یہ کرلش عثمان کے سیزن 4 کا اختتامی سین ہے، تو آپ کو تقریباً 3 مہینے تک کرلش عثمان دوبارہ نہیں نظر آئے گا، یعنی 3 مہینے کے بعد آپ کو سیزن 5 آفیشیلی طور پہ نظر آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ سیزن 5 دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر چھوٹے چھوٹے کلپس آپ کو دکھائے جائیں گے۔ یہاں عثمان صاحب کھانا کھانے لگتے ہیں اور ان کے خاندان والے سب ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں۔ بوران لوگ یہاں کوپوز بجاتے ہیں۔ بوران ساتھ ساتھ گانا پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست کی بنیاد رکھنے والے عثمان صاحب پورا جہان ان کی حکمرانی دیکھے گا۔ ریاست کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی پورا جہان ان کی حکمرانی دیکھے گا۔
اللہ نے عثمان کو جو ریاست دی ہے وہ دنیا میں خوشحالی کے لیے معمور ہوگی۔ یہاں سکرین پر آپ کو ایک بہترین منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں بوران پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے عثمان کو جو دی ریاست وہ خوشحالی کے لیے معمور ہوگی۔ ادھر بوران پڑھتا ہے اللہ نے عثمان صاحب کو عزت بخشی۔ بوران کے ساتھ ساتھ سب لوگ کافی خوش تھے، ساتھ ساتھ کھانا بھی جاری تھا۔ عثمان صاحب کے چند سین دکھائے جاتے ہیں جدھر عثمان صاحب آگ کے اندر کود اٹھتے ہیں۔ یہاں پیچھے آواز لگتی ہے کہ عثمان کے دل سے اٹھنے والی چنگاری صدیوں تک زمانے پر مہر ثابت ہوگی۔ عثمان کے دل سے اٹھنے والی چنگاری صدیوں تک زمانے پر مہر ثابت ہوگی۔ اللہ نے عثمان کو جو دی ریاست وہ دنیا میں خوشحالی کے لیے معمور ہوگی۔ اللہ نے عثمان کو جو دی ریاست وہ دنیا میں خوشحالی کے لیے معمور ہوگی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں ایک بات دو دفعہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ دراصل بوران یہ گانا پڑھ رہا تھا اور اس کے الفاظ ہی کچھ اس طرح تھے کہ مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا دو بار پڑھتے ہوئے۔ عثمان صاحب کے بارے میں بوران کہتا ہے اس کی ریاست وہاں پہنچے گی جہاں تقدیر الہی چاہے گی۔ اس کی ریاست کی سرحدیں وہاں پہنچیں گی جہاں تقدیر الہی چاہے گی۔ اللہ نے عثمان کو جو دی ریاست وہ دنیا میں خوشحالی کے لیے معمور ہوگی۔ اور اس طرح سے یہ کچھ سینز وغیرہ بھی سکرین پر دکھائے جاتے ہیں۔ محمد بزداق صاحب نے اس سین کو کافی زیادہ امیزنگ بنا دیا تھا، اور جب ہر پل جیو کی طرف سے قسط کو نشر کیا جائے گا تو آپ بھی لازمی دیکھیے گا۔ بوران کہتا ہے کہ یہ ریاست مظلوموں کا ہاتھ بٹاتی ہے، ظالموں کے لیے پیٹنے والا لوہا بناتی ہے۔ یہ مزید اپنی اس بات کو دہراتا ہے۔ سکرین پر کچھ اور مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ بوران کہتا ہے دنیا میں خوشحالی کے لیے عثمان صاحب کی یہ ریاست معمور ہوگی۔ عثمان صاحب در حقیقت یہاں سکرین کی جانب دیکھ رہے تھے، لوگ بھی یہاں سکرین کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ یہاں آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ کرلش عثمان کا سیزن 5 آفیشیلی طور پر تو ایٹ وی کی جانب سے 5 اکتوبر کو نشر ہوگا، لیکن اس کی اپڈیٹس وغیرہ آپ کو ہمارے چینل پر ملیں گی۔ اس کے پری میگا کلپس بھی آپ کو ہمارے چینلز پر دکھائے جائیں گے، یعنی کوئی کلپ اگر پہلے نشر ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو ہمارے چینل پر ملے گا۔ اسی لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو کرلش عثمان کے ایپیسوڈز سب سے پہلے دکھائی جائیں، تاکہ کرلش عثمان سے آپ محروم نہ رہ سکیں۔ ان 3 ماہ کا جو عرصہ ہے وہ ہم اور آپ بہترین کر کے گزار سکیں جب تک کرلش عثمان نہیں آتا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ لیں سبسکرائب، اس سے ہمیں آپ کے پیار کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ ادھر ہو جاتے ہیں ہمارے کرلش عثمان سیزن 4 کے اختتام۔ سیزن 5 کی پہلی ایپیسوڈ کل آپ ہمارے چینل پر دیکھیں گے، تو تیار رہیے گا، آپ کو ضرور کافی مزہ آئے گا۔ ادھر ہو جاتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔ صبر کے مسائل۔ قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر ہوا ہے، اور صبر کرنے پر بلند درجات اور نیکیوں کا وعدہ کیا گیا، اور صبر کرنے والوں کے لیے ایسے انعامات کا وعدہ کیا کہ کسی دوسرے کے لیے وہ وعدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: ان پر ان کے رب کی طرف سے درود، خصوصی رحمت اور رحمت ہے۔ چنانچہ صابرین کے لیے ہدایت، رحمت اور صلاحات، خصوصی رحمتوں کا ذکر کیا۔ تمام آیات کا ذکر کرنا دشوار ہے، البتہ اسی سلسلہ میں ہم چند احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنا نصف ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلیل ترین جو تمہیں ملا وہ یقین اور صبر ہے، یعنی یہ 2 باتیں کام لوگوں میں ہیں، اور جس کے ان 2 میں سے کچھ ایسا ملا تو پرواہ نہ کرے کہ کس قدر قیام شب اور دن کی نفلی روزے رہ گئے، اور اپنے موجودہ حالت پر صبر کرو۔ میرے لیے یہ بات اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی مجھے اس حال میں ملے کہ ہر ایک کے پاس اس قدر عمل ہو جتنا سب مل کر عمل کر رہے ہیں۔ البتہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا فراخ ہو جائے گی، پھر ایک سے اجنبیت اختیار کر لو گے، اس وقت آسمان والے بھی تم سے اجنبیت اختیار کر لیں گے۔ اب جو صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اس نے کامل ثواب حاصل کیا۔ پھر یہ فرمان باری تعالیٰ نے پڑھا۔ ترجمہ: جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور جنہوں نے صبر کیا
انہیں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر اور سخاوت، نیز فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک بار دریافت کیا گیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنا۔ یہ فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مشابہ ہے کہ حج عرفہ یعنی حج کا بڑا رکن عرفہ میں وقوف کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ترین عمل وہ ہے جس کو نفس ناپسند کرے۔ منقول اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی میرے اخلاق پیدا کرو، اور میرے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ میں صبور خوب صبر کرنے والا یعنی علیم و بردبار ہوں۔ حضرت عطا نے حضرت بنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے پاس تشریف لائے تو پوچھا کیا تم مومن ہو؟ وہ خاموش رہے، یعنی ادب سے خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہماری ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا فراق میں شکر کرتے ہیں، ابتلاء میں صبر کرتے ہیں اور قضاء پر راضی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم واقعی مومن ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر میں خیر کثیر ہے، چاہے صبر کرنا تمہیں ناپسند ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو محبوب ہے وہ چیز ناپسندیدہ یعنی دشوار امور میں صبر کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صبر ایک مرض ہوتا تو وہ کریم سخی ہوتا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شمار روایت میں صبر کی تعریف آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی، اور جس نے لالچ کیا وہ ذلیل و خوار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قناعت ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ قناعت پر اس سے پہلے بھی کئی بار کلام ہو چکا ہے۔ توکل کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ موسوم ناموں میں سب سے بلند درجہ متوکل کا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ مدد کے لیے کافی ہو پھر اس کا کیا ہی بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس پر اپنی کفایت، محبت اور نگہبانی کا احسان فرمایا اس سے عظیم کامیابی حاصل ہوئی، اس لیے کہ محبوب نہ جدا ہوتا ہے نہ دور ہوتا ہے اور نہ عجاب کر لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے میں نے حج کے موقع پر دیکھا کہ میری امت نے میدان اور پہاڑ بھر دیے، ان کی کثرت اور حیت کی مجھے بہت ہی بڑی معلوم ہوتی ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کیا تم راضی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا گیا اور اس کے 70,000 آدمی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ فرمایا جو داغ نہیں لگواتے، نہ وہ بدفعل لیتے ہیں اور نہ وہ منتر پڑھتے ہیں اور نہ ناجائز تعویذ لیتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ناجائز تعویذ سے مراد وہ منتر ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ اسے ان میں سے کر دے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تو اس سے آگے بڑھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت میں کافی ہے اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان نہ ہوگا، اور جو سب سے کٹ کر دنیا کا ہو گیا اللہ سے اس کے سپرد کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ سب اچھا لگے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ مستغنا ہو
تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس پر اپنے پاس والے سے زیادہ یقین رکھے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان پر تنگی آتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو فرماتے ہیں کہ اٹھو اور نماز پڑھو، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے یہی حکم دیا ہے۔ فرمایا ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر صبر کرو۔